بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ہی اہم ایشوز ہیں جی، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا کی سیاست نے ایک اہم رخ جیسا کہ آپ سمجھنے لے لیا ہے امریکن الیکشنز کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت، اور ایک بہت ہی اہم شخصیت اور طاقتور شخصیت کے ریمارکس نے جو پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک پریشانی کا عالم پیدا کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات آگے چل کر کیا ہوتے ہیں، لیکن اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، ظلم خلیلزاد جو کہ ایک بیسیکلی افغان شہری ہیں، اور ان کی پیدائش تو افغانستان میں ہوئی، بعد ازاں وہ امریکن نیشنل بن گئے، اور وہ بہت سے اہم عہدوں پر رہے، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغان جو طالبان تھے ان کے ساتھ مذاکرات اور پھر افغان جنگ کو لپیٹنے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں۔ تو ان کا پاکستان کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ ایک بیان آیا ہے میڈیا کے اوپر، آپ نے دیکھا بھی ہے، چلتا بھی ہے، سنا بھی ہے آپ نے، کہ جس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ عمران خان کو ریلیز کرانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اب اس کے اوپر بڑی کنٹروورسیز ہیں۔ ایک طرف تو حکومتی حلقوں میں پریشانی ہے، وہ اپنے جو پرانے ٹویٹ ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ ان کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، یعنی اتنا خوف کا عالم ہے۔ حالانکہ یہ کچھ ابھی تک کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ وہاں سے کچھ کردار جو ہے وہ ادا کیا بھی جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کیا کوئی وہاں سے خاطر خواہ اور با اثر آواز جو ہے وہ اٹھے گی۔ ابھی تک تو ٹرانزیشن جو ہے آف پار ہے، وہ انہیں بھی کم از کم 2-3 منتھ باقی ہیں۔ اتنی دیر میں ادھر سے جو سپیڈیں لگا دی گئی ہیں، جو ٹویٹیں ڈیلیٹ کرنے کی، اور پھر عمران خان کے جو ٹرائلز ہیں ان کو تیز کر دیا گیا ہے تاکہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ کوئی نئی سزائیں سنا دی جائیں۔ تو یہ سارے کچھ کو لے کر کے، حالانکہ یہ سارا کچھ اگر آپ کر بھی لیں تو آپ کے پاؤں کے تلے تو اتنی زمین نہیں ہے کہ جی کل وہاں سے کوئی دباؤ آ جائے تو وہاں پھر جو ہے وہ آپ اس کے سامنے ٹھہر سکیں، کیونکہ ماضی میں دیکھیں کہ کس طرح سے ایک طاقتور جو ادارے کا سربراہ ہے، وہ ایک سیشن جج کی، اوجلا صاحب کی عدالت میں بیٹھ کر پچھلے بینچ کے اوپر وہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ سر ابھی ہم اس کو یہاں سے فارغ کرا کر جو ہے وہ جہاز پر بٹھا دیں گے۔ تو بہت ہی تشویشناک ہے، اور بہت ہی جو ہے یہ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنوں کے لیے کتنے طاقتور ہیں اور غیروں کے آگے ہم کتنے جو ہے وہ کمزور ہیں۔ اصل مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم نے آئین کے اوپر، قانون کے اوپر عمل نہیں کیا، ہم نے اپنے مفادات کو ترجیح دی ہوئی ہے، ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، ہم نے قوم بنائی نہیں ہے اور قوم بنانا چاہتے نہیں ہیں۔ یہ ایک جو ہے نا اصل جو اس کے پیچھے مقصد ہے۔ تو پھر ہم غیروں کے آگے جو ہے وہ کمزور ہی ہوں گے، طاقتور تو ہم ہو نہیں سکتے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس کو نیچا کرنے کے لیے ہم حد سے بھی آگے چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ تشویش ہے یہاں پہ۔ تو دیکھیں جی، اب ظلم خلیلزاد کا جو بات آئی وہ بڑی کلیئر ہے۔ اگر یہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس حد تک درست ہے، ابھی تک تو یہ کوئی آفیشیل بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، اور آنے والے وقت میں اس کو کیا کردار ادا ملتا ہے یہ بھی الگ بات ہے۔ لیکن ان کی بیان بڑا کلیئر ہے، جو میڈیا کے اوپر آیا ہے، جو سامنے آیا ہے، انہوں نے بات بڑی کلیئر کٹ کی ہے، کوئی انہوں نے لگی لپٹی نہیں رکھی، کچھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم کریں گے، ہوئے گا نہیں ہوئے گا، لیکن انہوں نے مطلب واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ کردار ادا کیا جائے گا، اور یہ چونکہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور انسانی حقوق کی بات ہے، تو یہ چیزیں انہوں نے جو ایڈریس کی ہیں، تو جو یورپینز ہیں، یہ جو امریکنز ہیں، اور وہ یہ صلاحیت رکھتے بھی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے
جو افغان وار کو کلوز کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، کیونکہ وہ جنگجو قسم کے نہیں ہیں، وہ کاروباری ذہن کے لوگ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کو ایک نئی جو ہے وہ جہت کے اوپر ایک کاروباری اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے والی ریاست جو ہے اس کو کے طور پر وہ سامنے لے کے آئیں۔ ایکسپیٹس کے بارے میں ان کے وہ کافی سخت ہیں، پہلے بھی انہوں نے کچھ پابندیاں لگائی تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میں غیر قانونی طور پر لوگوں کا داخلے کے مخالف ہوں، قانونی طور پر جو آنا چاہے وہ آئے۔ تو اس کا دیکھتے ہیں جی، بالخصوص پاکستان کی اس کے اوپر بڑی نظریں تھیں، یہاں پر کیا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی منمانیاں ہیں، اداروں کی جو بے آئینیاں ہیں، کیا ان کے اوپر بھی کوئی ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی یہاں پر ایک اور پراپوگنڈا کھڑا ہوئے گا کہ جی یہ اس کا دوست آ گیا عمران خان کا، تو اب جی وہ عمران خان جو ہے وہ ان کے نیچے لگ گیا۔ بھئی دیکھیں، آئین اور قانون کا جو حلیہ آپ لوگوں نے بگاڑ رکھا ہے، جس طرح متنازع الیکشن آپ نے کرائے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے۔